الحمد لله الحنان والمنان ذي الفضل والكرم والإحسان ذي العفو والفضل والمجد والغفران الذي خلق الإنسان وأنطقه اللسان وعلمه البيان وأنزل لهدايته كتابه المقدس القرآن والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم السيد الإنس والجان النبي لآخر الزمان عالم بما يكون وما كان وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل محبته وأهل معرفته وأهل ألفته وأهل قربته ما دام القمران وأيضا لله الحمد والشكر على أن نعيش في زمان نجد فيه لخدمة الدين والإسلام في زماننا الفردين الكاملين يكونان في أمور الإسلام المجددان أحدهما جاء بنا بترجمة القرآن المسمى بكنز الإيمان وثانيهما آتانا ترجمة القرآن المسمى بإرفان القرآن أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر الذين يعملون الصالحات إلى آخر الآية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن مأدبة الله فمن دخل فيه يكون آمنا أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم الأمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز سامعین کرام، بزرگان ذوی احترام، ایوان صدارت میں اور اس عظیم الشان شیخ العالم سینٹر کے عظیم الشان آڈیٹوریم میں جلسے مہمانہ میں تشریف رکھنے والے ہمارے تمام عظیم مہمانان گرامی قدر، جن میں سردس منہاج القرآن منہاج پبلیکیشن انڈیا کے ڈائریکٹر اور سربراہ محترم سید ناج علی صاحب تشریف فرما ہیں، اور ان کے ساتھ میرے عظیم مربی اور باب تربیت میں میرے عظیم والد قاضی عبدالقیوم صاحب
جو شاہ ہمدان نور ٹرسٹ پامپور کے چیئرمین ہیں، اور ساتھ میں اپنی شفقتوں سے نوازنے والے بڑے طویل عرصہ سے اور منہاج القرآن کے سابق صدر محترم الحاج عبدالرشید خان صاحب، ان کے ساتھ میں پروفیسر رفیع الدین مخدومی صاحب اور پیرزادہ اشفاق بخاری صاحب اور سید پیرزادہ بلال احمد کرمانی صاحب کے نمائندہ خاص، ساتھ میں میرے ایک عظیم رہنما کے طور پہ کہوں گا، مشیر کے طور پہ کہوں گا، مربی کے طور پہ کہوں گا، استاد کے طور پہ کہوں گا، ماسٹر مختار احمد دانتری صاحب، ایکس سیکریٹری شاہ ہمدان نور ٹرسٹ پامپور، اور منہاج القرآن کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر ارشد القادری صاحب، جنرل سیکرٹری صاحب محترم محمد اشرف زرگر صاحب، باقی تمام رفقاء کرام مہمانان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے کہ آج ہم پھر ایک بار اس زرخیز وادی میں، جنت نظیر وادی میں ایک ایسے پروگرام میں جمع ہیں اور شامل ہیں۔ یہ پروگرام اور آج کی نشست میں امید کرتا ہوں اہالیان کشمیر کو بغیر کسی مذہب و ملت کے اور اسپیشلی مسلمانان کشمیر کو اپنے ماضی اور مستقبل دونوں کے ساتھ جڑے رہنے کا ایک عظیم سنگم قرار پائے گا۔ آج کا یہ پروگرام ہمیں ماضی بھی یاد دلائے گا اور مستقبل پر نظر رکھنے کے لیے ہمارا رہنما بھی ہوگا۔ آج کے پروگرام میں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب مدد العالی کے عظیم الشان ترجمہ عرفان القرآن کا آپ کے سامنے کشمیری زبان کا ورژن جو ہے ٹرانسلیشن، اس کی لانچنگ سرمنی رسم رونمائی تھی، آپ نے دیکھا۔ مجھے وقت دیکھتے ہوئے آپ سے یوں تو کئی باتیں عرض کرنا مطلوب تھیں، لیکن میں وقت کی نزاکت کو دیکھ کر گزارشات کو سمیٹ لوں گا اور جو زیادہ اہم ہے وہ آپ کے پاس رکھوں گا۔ اور یہ بھی خوشی مجھے ہے کہ میں ان مربیین کے سامنے، آپ کے سامنے کھڑا ہوں جنہوں نے مجھے تیار کیا ہے، جسے میری مراد شاہ ہمدان نور ٹرسٹ پامپور کی پوری ٹیم، اور فراموش نہیں کر سکتے ہیں حال ہی جو ہمیں داغ مفارقت دے گئے انجینئر نذیر احمد پامپوری صاحب، اللہ انہیں اس مجلس کے فیوزات سے مالا مال فرمائے۔ میں بیسیکلی عبدالحمید نعیمی کے نام سے آپ لوگ جانتے ہیں جس کو، بیسیکلی میں شاہ ہمدان نور ٹرسٹ پامپور کا ایک شاگرد رہا ہوں، وہیں سے پڑھا ہوں، وہیں سے آگے جانے کے راستے کھلے ہیں۔ سو یہ میرے سارے سربراہان یہاں موجود ہیں، تو ان کے سامنے ان کا بیٹا ہو کر میں بات کر رہا ہوں تو مجھے خوشی ہے کہ میرے وہ مربیین بھی میرے سامنے ہیں جنہوں نے مجھے تیار کیا ہے۔ اللہ پاک انہیں مزید اس پورے مشن پر کامر بستہ اور کمر بند رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہمیشہ ان کے دامن شفقت سے وابستہ رکھے۔ قرآن مجید کی ایک اپنی کیمیکولوجی ہے، قرآن مجید کا اپنا ایک فطری اثر ہے ایز پر کیمیکولوجیکل ایسپیکٹ۔ اس اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو قرآن مجید کے اس سیکشن کے کئی ڈپارٹمنٹس ہمارے سامنے بن سکتے ہیں۔ تو اگر الگ الگ سیکشن پر، اس الگ الگ ڈپارٹمنٹ پر ہم بات کریں گے کہ قرآن مجید کے اپنے اصل کیمیکولوجیکل ایسپیکٹ کیا کیا ہیں، اس کا وہ اثر کیا ہے، تو اس کے لیے تو بڑا ٹائم چاہیے۔ سردسو میں نے قرآن مجید سے ایک آیت کا ٹکڑا تلاوت کیا ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 ہے۔ اس میں اللہ پاک قرآن مجید کے لیے فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم،
یہ قرآن مجید ہدایت دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے اس راستے کا جو راستہ نہ صرف قائم ہے نہ صرف دائم ہے بلکہ اقوم بھی ہے ادوم بھی ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان کو بشارت دیتا ہے، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو اعمال صالحہ کے حامل اور عامل بھی ہوتے ہیں۔ بشارت کیا ہے؟ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اس آیت کریمہ میں دو گوشے ایسے ہیں جو اس قرآن مجید کو زندہ قرآن بتانے کے لیے کافی ہیں۔ ویسے یہ ہے زندہ، بٹ قوم کو زندہ دکھانے بتانے کے لیے ایک خاص ٹرانسمیشن کی ضرورت ہے، اسلوب کی ضرورت ہے، طرز کلام کی ضرورت ہے، جس طرز کلام کو پیش کرنے میں ہمارے قائد نے کوئی کمی نہ رکھی۔ ہر گوشے پہ ایک حسین اور جمیل و عظیم مترجم کی حیثیت سے قوم کے سامنے یہ قرآن ہدایت دیتا ہے۔ مجھے بتائیں، ہدایت دینا یہ زندے کا کردار ہے یا مردے کا؟ جی، کنٹینیو ہدایت دیتے رہنا، ہدایت پرووائڈ کرتے رہنا، گائیڈ لائنز پرووائڈ کرتے رہنا، یہ کردار زندے کا ہو سکتا ہے کسی مردے کا؟ جی، زندے کا ہو سکتا ہے۔ اگر اس قرآن میں یہ کردار موجود ہے، یہ ہدایت دیتا ہے اور رہتی دنیا تک دیتا رہے گا، تو یہ قرآن جس ذات پر نازل ہوا ہے، یہ قرآن جس ذات کے سینے اقدس میں قلب اطہر پر ایسا راسخ ہوا ہے کہ معلوم نہیں آپ نے کلام الہی کو پی لیا یا کلام الہی نے آپ کو پی لیا۔ ابھی تک قوم یہ امتیاز نہ کر سکی کہ آپ علیہ السلام کے جلوے جا رہے ہیں یا خدا کی ادائیں جا رہی ہیں، یا آقا علیہ السلام کے جلوے بکھر رہے ہیں یا حسن خدا جلوہ کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ سارا کا سارا 30 پارہ اس کا جو ہے ریسیونگ اسٹیشن، جہاں پہ ریسیو ہوا ہے، جہاں پہ جمع ہوا، وہ قلب اطہر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر یہ قرآن مجید، یاد رکھیں، کلام الہی ہے، کلام الہی ہے، اللہ پاک خود الحی القیوم ہے، ٹھیک ہے، اس کو زوال نہیں ہے۔ اس کے کلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ الحی القیوم لا زوال۔ اب اس کلام کا جو محبت ہے، یعنی جہاں یہ کلام اترا، نہ صرف اترا بطور نزول کے، بلکہ یہ کلام من حیث الکلام اس میں اترا، اس پر اترنا اور ہے، اس میں اترنا اور ہے۔ یہ کلام آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پر بھی اترا، قلب اطہر میں بھی اترا، اور اللہ پاک اپنا زندہ کلام کسی مردے پر اتارتا ہے؟ جی، تو جب قرآن، اچھا قرآن آج بھی زندہ ہے، ہدایت کا ضامن ہے، حامل ہے، کیا خیال ہے جس ذات نے اس قرآن کو پی لیا اور اس قرآن نے جس ذات کو پی لیا، اس ذات کے بارے میں ہدایت کا پروسیس امت کو دیتے رہنا کیا خیال ہے؟ اس لیے قرآن مجید میں ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے میرے بندو، تمہارے لیے جو کچھ ہے کافی ہے، تمہارے لیے کافی ہے، مگر کہاں ہے؟ رسول اللہ کی ذات میں ہے، پاس نہیں۔ پاس آنے والے آتے جاتے ہیں سودا لے کر کے، کوئی چیز کسی کے پاس ہو
محتاج آئے گا لے کے جائے گا چھٹی، آپ اپنے ہم اپنے، مگر جو چیز کسی کی ذات میں ہوتی ہے وہ لینے کے لیے رابطے دائمی رکھنے ہوتے ہیں، روابط دائمی رکھنے ہوتے ہیں۔ آپ نہیں کہہ سکتے میں آج گیا کام ہو گیا اب کل نہیں جا سکتا ہوں، کل بھی آپ کے کام یہیں سے ہونے ہیں، پرسوں بھی یہیں سے ہونے ہیں، ہمیشہ یہیں سے ہونے اور آئندہ یہیں سے ہوتے رہیں گے۔ تو جب قرآن کا یہ کردار ہے تو صاحب قرآن کا کیا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلا آرٹیکل اسی آیت میں وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، بشارت دیتا ہے، دیتا رہے گا۔ تو شان ہدایت یاد رکھیں، شان ہدایت دنیا کے لیے، ان دی فزیکل ورلڈ، دنیا کے لیے شان ہدایت قرآن کے لیے بعد میں ہے، پہلے مصطفیٰ کے لیے ہے۔ شان بشارت قرآن کے لیے بعد میں ہے، پہلے صاحب قرآن کے لیے ہے۔ تو قرآن کے آپ جتنے اوصاف گنیں گے وہ ہر وصف صاحب قرآن میں موجود ہوگا اور بہر صورت موجود ہوگا۔ آگے چلیے، قرآن شفا ہے یا نہیں ہے؟ بے شک۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اب ہے شفا ہے یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 62 ہے، شفا ہے، کل بھی تھا، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا۔ جن پر اترا ہے ان کی ذات کے بارے میں کیا کہتے ہیں جی؟ وہ ذات تو شفا ہے ہی ہے۔ جس ملک میں وہ ذات کے جلوے ہیں اس ملک کی خاک میں شفا ہے۔ خاک کا ایک ذرہ شفا ہے۔ مشہور ہے جاتے خاک شفا لاتے ہیں، خاک شفا لاتے ہیں۔ کیوں خاک شفا اس لیے لاتے ہیں وہاں ذات شفا ہے، تو ذات شفا کے ارد گرد خاک شفا ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح اب حدیث میں آتا ہے قرآن مجید کے لیے، حدیث میں صحیح مسلم میں آتا ہے اور روایت کرتے ہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اقرأوا القرآن، قرآن پڑھا کریں، تلاوت کریں، قرآن کو ساتھی بنایا کریں، قرآن کے ساتھی بنا کریں۔ حضور کیوں، کیا فائدہ ہوگا؟ تو فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، اپنے پڑھنے والوں کو، اپنے ساتھی بننے والوں کو، خود کو اپنا ساتھی بنانے والوں کے لیے جب قرآن مجید قیامت میں آئے گا تو ان اپنے قارئوں کے لیے، ساتھیوں کے لیے شفیع المذنبین کے طور پہ آئے گا۔ قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کے لیے اور اپنے ساتھ رکھنے والوں کے لیے قرآن مجید میدان محشر میں شفیع المذنبین کے طور پہ آئے گا۔ جب قرآن شفیع المذنبین کے طور پہ آئے گا تو صاحب قرآن کس شان سے آئے گا، کس شان سے آئے گا؟ وہ تو اور بھی ہر سی بات ہے۔ اچھا اتنا ہی نہیں، حضرت علی مرتضیٰ کرم الکریم آپ روایت کرتے ہیں قرآن مجید جو ہے نا یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفیع تو ہوگا ہی۔ یاد رکھیں یہ شان ایک تو شان محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شافع بھی ہیں مشفع بھی ہیں، شافع بھی ہیں مشفع۔ شافع کہتے ہیں شفاعت عین سے، سفارش کرنے والے کو، چھڑانے والے کو، آزادی دینے والے کو، پناہ دینے والے کو۔ مشفع کہتے ہیں جس کو ایڈوانس میں سینکشن دیا گیا ہو، ایڈوانس میں اس کو یہ سٹیٹس منصب پورٹفولیو دیا گیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کے لیے ہے ہی، حضور کی معصومیت کی خیرات میں معصوم بچوں کی بھی یہ شان ہے، معصوم بچوں کی۔ وَجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا مُشَفَّعًا، جب جنازے میں پڑھتے چھوٹے بچوں کی دعا، کیوں؟ کیونکہ حضور خود معصوم ہیں، اس معصومیت کا فیض جو ان بچوں کے پاس ہے اس فیض کی وجہ سے یہ بھی شافع مشفع بھی ہے۔ تو قرآن مجید شافع بھی ہے، شافع بھی، مگر بروایت حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم شافع بھی ہے مشفع بھی ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن کب کا مل چکا ہے اے حضور جی۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب یوں ہی ترجمانی کرتے ہیں اعلیٰ حضرت کی،
اعلی حضرت کی ذات تاج ہمارا ہے، سلام پر منظور ہے، مقبول جائے کہاں؟ مگر دنیا کو کس نے بتایا اعلی حضرت اعلیٰ کیسے ہیں، کیسے ہیں؟ یہ بتانے والے ہمارے قائد اعلیٰ ہیں، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر قادری صاحب ہیں۔ اذن کب کا مل چکا ہے اے حضور، اب شفاعت بالاجازت کیجیے، اب شفاعت بالاجازت کیجیے۔ یہ شان قرآن کی ہے، تو جب قرآن کی یہ شان ہے، صاحب قرآن کی شان کیا ہوگی؟ ایک اور بات جی، وہ یہ ہے حضور علیہ السلام کو اللہ نے کیا کچھ نہیں دیا ہے، سب کچھ دیا ہے۔ جب یہ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، میں سبھی حضرات کو ریفر کر رہا ہوں، خود تو اس انداز سے خدمت نہیں کر پاؤں گا مگر خود سمجھ چکا ہوں، آپ کو ریفر کر رہا ہوں، اس آیت کو ہمارے شیخ سے سنیے، اس آیت کو ہمارے شیخ سے سنیے۔ کک سے بنتا ہے محبوب، جب کوثر کی ایک تو کثرتوں کی کثرت جی، جب کثرتوں کی کثرت عروج پر پہنچتی ہے تو اکثریت بنتی ہے۔ کیا؟ کثرتوں کی کثرت عروج پر پہنچتی تو اکثریت بنتی ہے، پھر جب اکثریت کی کثرت عروج پر پہنچتی تو کوثر بنتا ہے، کوثر بنتا ہے۔ اس معنی میں کوثر سوائے ذات خداوندی کہیں اور نہیں ہے۔ ساری کثرتوں کا منبع، مقصد اور مصدر ذات خداوندی ہے۔ رب فرماتا ہے محبوب ہم ان ساری کثرتوں کے ساتھ تیرے ہیں۔ محبوب میں رب ہو کر جتنی کثرتیں ہیں، رب ہو کر جتنی اکثریتوں کثرتوں اور جتنی کثرتوں کا میں مالک خالق سب کچھ ہوں، محبوب یہ سب لے کر میں تیرا ہوں، میں تیرا ہوں۔ تو آپ میرے ہیں، آپ میرے ہیں محبوب، میں سب کچھ تیرا ہوں اور تو سب کچھ میرا ہے۔ یہ شان تو ہے ہی، مگر میں نتیجے کے طور پر بتاؤں گا کہ اللہ خود عظیم ہے، اللہ خود علی العظیم ہے یا نہیں ہے؟ اس عظیم نے اس محبوب کو 3 عظیم دیے ہیں جی، اس ایک عظیم نے اس محبوب کو یوں تو بہت عظیم دیے ہیں، 3 کا ذکر میں کروں گا 3 منٹ میں، 3 عظیم دیے ہیں۔ پہلا عظیم کیا دیا؟ اے محبوب علیہ السلام وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، محبوب میں نے اپنے ہونے کے پنک کہنے وند سرست وند مسکوت کہنے پنک اپنے ہونے کے، اپنی ہویت کے، اپنی ماہیت کے، اپنے ہونے کے 7 خزانے میں نے تجھے عطا کر لیے ہیں، 7 خزانے عطا کر لیے ہیں۔ مکے میں دے دیے تھے پر آپ مدینہ چلے گئے، یہ 7 خزانے تجھے مکے میں تو دے ہی دیے تھے، آپ جب مدینہ چلے گئے قدرت کے من نے کہا یہ 7 خزانے ایک اور بار دے دوں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، اپنے ہونے کے 7 خزانے مکے میں دے دیا، جھیلی بڑا، آپ مدینے چلے گئے وہاں بھی دے دیا۔ اور یہ 7 خزانے کیا ہیں؟ سورہ الفاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، 7 آیتیں ہیں۔ 7 پر بات زیادہ ہمارے قاضی صاحب کرتے ہیں، یہ 7 کیا ہوتا ہے؟ کبھی سنیے گا ان کو 7 کیا ہوتا ہے۔ پھر والقرآن العظیم، والقرآن العظیم، اور ہم نے آپ کو قرآن عظیم دے دیا۔ سو اللہ پاک نے اس قرآن، جس کو عرفان قرآن کے نام سے آج ہم ترجمے کی شکل میں دیکھتے ہیں، یاد رکھیں یہ قرآن خود عظیم ہے۔ کیا عظیم ہے؟ یہ قرآن خود عظیم ہے، جس پر نازل ہوا ہوگا۔ کیا عالم ہے، کیا خیال ہے جی، کیا خیال ہے؟
ارے وہ تو عظیم ہے ہی ہے، ان کے بارے میں یہاں تک فرمایا قرآن کا ایک ایک ورس، قرآن کا ایک ایک لفظ ایک ایک خلق محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بطور کلام یہ خلق الہی ہے، بطور کلام یہ خلق الہی ہے، بطور عمل یہ خلق محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وَكَانَ خُلُقُ القرآن، تو ایک ایک آیت خلق محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ پاک نے فرمایا محبوب وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب میں جو عظیم ہوں، میرا کلام عظیم ہے، اس کی ایک ایک آیت تجھے دیتا گیا، ایک ایک حسن تجھ پہ چڑھتا گیا، محبوب ایک ایک کردار میں کلام میں دیتا گیا، وہ کردار تجھ پہ چڑھتا گیا، حال یہ ہوا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ سبحان اللہ، اب آپ خلق عظیم کے تاجور بادشاہ ہیں، ہم بے تاج نہیں کہتے ہیں، بے تاج بادشاہ کہیں اور ہوں گے، جی آپ خلق عظیم کے تاجور بادشاہ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب قرآن تو دے دیا، ٹھیک ہے، اب قرآن اللہ عظیم، قرآن عظیم، آپ ایک ایک خلق عظیم۔ اب قرآن آنے سے قرآن کا بیان بھی آیا، اب جو اللہ پاک نے آقا علیہ السلام کو اپنی شاگردی عطا فرمائی، اپنی شاگردی عطا فرمائی، اسٹوڈنٹنس شاگردی جو عطا فرمائی آقا علیہ السلام کو، اس موڑ پہ آ کر رب نے فرمایا وَعَلَّمَكَ، محبوب میں نے تجھے اپنا طالب علم بنا لیا، متعلم بنا لیا، اور میں تیرا معلم بن گیا، میں تیرا معلم بن گیا، کہاں کہاں کے لیے؟ ما لم تکن تعلم، محبوب ساری دنیا کی جو جو کلاس آپ نے نہیں لی تھی میں نے سیر کرائی، میں نے سیر کرائی، مجھے معاف کریں، حضور قبلہ شیخ الاسلام کو سن سن کر پڑھ پڑھ کر ایک طبیعت سی بن گئی ہے، اجازت ہے اس طبیعت سے تھوڑا سا ایک چٹکی آپ کو عطا کروں گا، طبیعت سے چٹکی۔ علم جتنا ممکن ہے پاسبل ہے ان دی فزیکل ورلڈ، جتنا ممکن ہے میں بطور ترجمانی شاگرد، ایسے تو نصیب نہیں ہوا، اللہ کرے کہ بھی ہو، بطور ترجمہ وہ پڑھ پڑھ کے سن سن کے صحبت کا شاگرد، صحبت کا شاگرد ہونے کے ناطے میں پورے انشراح صدر کے ساتھ یہ ترجمہ کرتا ہوں اب اس آیت کا، محبوب علم کے جس جس گوشے نے، جی علم کے جب میں معلم بنا آپ میرے متعلم بنے تو حال یہ ہوا علم کے جس جس گوشے نے آپ کے حضور حاضری نہیں دی تھی اس کی حاضری لگ گئی۔ یہ نہیں جب رب معلم بنا تو علم جائے گا اور کہاں، جب معلم رب ہو متعلم محبوب ہو تو علم اور جائے گا کہاں، سارے علم نے سمٹ کے مصطفیٰ کی حضور حاضر ہونا ہے۔ تو ما لم تکن تعلم، علم کا جو جو گوشہ ابھی تک آپ کے حضور حاضری دینے کا شرف حاصل نہ کیا تھا، میرے حکم سے کائنات علم کے ایک ایک گوشے نے آپ کے حضور گھٹنے ٹیک کر حاضری دے دی، حاضری دے دی۔ محبوب بس اتنا یاد رکھیں، آپ میرے لیے متعلم ہیں، آپ میرے لیے متعلم ہیں، میں آپ کا معلم ہوں۔ رہی بات میرے بعد کی، رہی بات میرے بعد کی، تو میرے سوا سب آپ کے معلم ہیں، میرے سوا آپ سب کے معلم ہیں، سب آپ کے متعلم ہیں۔ تو جب آپ میرے سامنے آئے محبوب، جب آپ میرے سامنے آئے، علم کا ایک ایک گوشہ سمٹ کر آپ کے قدموں میں آیا، آپ کے دامن میں آیا، پھر جب اگلا سٹیج ہوگا تو جو جو آپ کے پاس آتا رہے گا اس پر علم کے دریچے کھلتے جائیں گے، علم کی راہیں کھلتی جائیں گی، علم کی وادیاں کھلتی جائیں گی۔ ایسا کیوں؟ بالآخر ایسا کیوں ہے؟ خدا عظیم ہے، اس کا کلام عظیم ہے، ایک ایک اس کا ورس عظیم ہے، جس محبوب کو دیا اسے خلق عظیم کا تاجور بادشاہ بنا دیا،
فرمایا اتنا ہی نہیں محبوب، جب آپ میرے شاگرد ہوئے، میں آپ کا استاد معلم ہوا، تو پھر اس علم کے روپ میں، اس علم کی روشنی میں ہوا یہ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ یہ میری شاگردی محبوب، میری شاگردی آپ کے لیے فضل عظیم ہے، فضل عظیم ہے۔ تو حضور پر جو فضل ہوا وہ بھی عظیم ہے، یہ بھی عظیم ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، الرحمن علم القرآن، ٹھیک ہے، اللہ پاک نے قرآن سکھا دیا، کس کو؟ کس کو؟ اچھا صحیح بول رہے ہیں، صحیح بول رہے ہیں، پھنسیں گے تو نہیں؟ الرحمن علم القرآن، اللہ نے قرآن سکھا دیا۔ یہ قرآن سکھا دیا روح محمدی کو یا جسد محمدی کو؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسے سکھا دیا؟ ہائے 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 ہائے، اللہ اللہ۔ پہلے اس قرآن کی لڑیاں، پہلے اس قرآن کی مالائیں، پہلے اس قرآن کا دستہ، پہلے اس قرآن کی ردا روح محمدی کو اپنے آغوش میں لیے تھی، روح محمدی کو اپنے آغوش میں لیے تھے، کیونکہ خلق کا باب بعد میں کھلتا ہے، خلق الانسان بعد میں ہے، علم القرآن پہلے ہے، خلق الانسان بعد میں ہے۔ جی کچھ آئی سمجھ؟ خلق الانسان کا چیپٹر بعد میں ہے، علم القرآن کا چیپٹر پہلے ہے۔ اگر انسان کو سکھانا تھا تو چاہیے یہ تھا پہلے اسے پیدا کرے پھر سکھائے، نہیں۔ آپ کو جو قرآن پڑھ کے رب کی راز و نیاز معلوم ہوتے ہیں، آپ قرآن پڑھ کے آپ اس کا ہر کا بھی پڑھتے ہیں۔ روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جسد محمدی میں آنے سے پہلے اس قرآن مجید کے رموز اسرار کے غلاف میں لپٹی ہوئی تھی، تو قرآن کا سب کچھ ہونا یہ روح محمدی کو تب بھی اپنے آغوش میں لیے تھا جب روح محمدی بدل اقدس میں آئی نہیں تھی۔ اس لیے نادری صاحب ایسا ہوا کرتا تھا کبھی کبھی کہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہا۔ اب موقع نہیں مجلس میں ساری چیزیں کھول کر بتانے کے کہ وہی جو آنی ہوتی تھی بدن محمدی پر سرسم، قلب محمدی پر جو آنی ہوتی تھی، روح محمدی پہلے آگاہ ہوا کرتی تھی، روح محمدی اسے پہلے آگاہ ہوا کرتی تھی۔ اس بات کا بین ثبوت بخاری شریف کا پہلا چیپٹر پہلا باب پہلی حدیث ہے۔ اب بیان کرنے کا مجھے موقع نہیں ہے، میں اپنے الفاظ لگتا ہے وقت ہوا چاہتا ہے، یہ پر بند کرتا ہوں۔ یہ ایک بات مجھے اور کرنی تھی لیکن میں اپنے عظیم مہمان کو ٹرانسفر کر دیتا ہوں وہ بات۔ ابھی یہ بات کی تھی حفظ اشفاق بخاری صاحب نے کہ اس وقت ہمیں ایجوکیشن فیلڈ میں کس گوشے پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے ایک سیلبس ترتیب دیا ہے، نظام المدارس۔ کیا؟ نظام المدارس۔ تو جس مدرسے میں وہ سیلبس لانچ ہوگا پھر پریکٹس ہوگا، وہ سیلبس جو آپ نے جس میں وہ لانچ ہوگا پریکٹس ہوگا، وہ مدرسہ بیک وقت ہائی اسکول بھی ہوگا، مڈل اسکول بھی ہوگا، ہائر سیکنڈری بھی ہوگا، کالج بھی ہوگا، ایز ویل ایز یونیورسٹی بھی ہوگا۔ اس سے نکلنے کے بعد آپ دنیا کے جس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں، آپ سائنٹسٹ بنے گے مگر عالمی دین پہلے رہیں گے، عاشق محمدی سے پہلے رہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ انجینئر بنے، عالمی دین پہلے ہوں گے، آپ انجینئرنگ بھی کریں گے قرآن کے زاویے کے مطابق، حدیث کے زاویے۔ آپ سائنٹیفکلی جو بھی سائنٹسٹ بنے مگر آپ کے سامنے زاویہ قرآن حدیث موجود ہوگا۔ آپ پائلٹ بنے، پائلٹ جہاز چلائیں مگر وہاں بھی آپ سب سے پہلے مقدم آپ کے لیے کتاب و سنت ہوگا۔ شیخ الاسلام اس دور میں امت کو ڈاکٹر دینا چاہتے ہیں مگر پہلے عالم دین کی
صورت میں، انجینئر دینا چاہتے ہیں عالم دین کی صورت میں، وہ آپ کو سائنٹسٹ دینا چاہتے ہیں عالم دین کی صورت میں، وہ آپ کو پائلٹ دینا چاہتے ہیں عالم دین کی صورت میں۔ الغرض اس ورلڈ کو جتنے شعبہ جات میں کام کرنے والے ایکسپرٹس کی ضرورت ہے، ہر فیلڈ میں آپ کو شیخ الاسلام کا نظام ایکسپرٹس فراہم کرے گا، پرووائڈ کرے گا، مگر سب سے پہلے وہ عالم دین، عالم قرآن، حامل سنت ہوگا۔ اس نصاب پر مختصر گفتگو 5 یا 10 منٹ کے لیے، چونکہ ہمارے منہاج پبلیکیشن انڈیا کے ڈائریکٹر ہیں، ان کو شیخ الاسلام کلندر منہاج کہتے ہیں، میں گزارش کروں گا یہ مختصر وقت کے لیے اپنا آپ سے ہم کلام ہو جائیں گے، آپ سے سلام کریں گے، آپ سے دعا کریں گے اور اپنی بات رکھیں گے۔ قوم علیہ البلاغ۔ بہت بہت شکریہ۔ جب تک کہ محترم نادر علی صاحب یہاں تک تشریف لائیں، آپ سب سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ طرح طرح کے حملے ہوتے رہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں، سکیچز بنائے جاتے ہیں مغرب میں اور دیگر کنٹریز میں، اور اس حوالے سے شیخ الاسلام کی ایک مایا ناز تصنیف، ایک بہت ہی عمدہ تصنیف، The Real Sketch of the Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سبھی حاصل کریں اور دنیا کو بتا دیں کہ وہ نہیں ہے جو تم بناتے ہو، وہ کچھ اور ہو سکتا ہے، آپ کے ذہن کی خباثت ہو سکتی ہے، ہمارے مصطفیٰ شان والے ہیں، عظمت والے ہیں، The Real Sketch of Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں زیادہ دیر تک حائل نہیں ہوں گا، بس 2 باتیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کے ساتھ ہی ہم دعوت دیں گے سید نادر علی صاحب کو۔ میں نے آپ کے سامنے جو حدیث مبارک رکھی، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آج چونکہ دور فتن ہے، یہی منہاج القرآن کا پیغام بھی ہے، اس حوالے سے عرض کر رہا ہوں، ورنہ وقت ہو چکا، ورنہ میں یہ جسارت نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ 2 چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، اس میں اصل مقصد یہ ہے کہ اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، لن تضلوا بعدی، تو میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ وہ کتاب اللہ ہے، قرآن، جس کی رسم رونمائی آج ہو رہی ہے، ترجمہ عرفان القرآن بزبان کشمیری، اور دوسری بات ہے اطرتی اہل بیتی، میرے اہل بیت، اور آخر پر اسی طرح سے مسند احمد اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید عرض کرتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب علم اٹھایا جائے گا ایک زمانہ ایسا آئے گا، تو حضرت زید نے عرض کیا ہے یا رسول اللہ، بس توجہ، یہ آخری بات ہے، 10-15 سیکنڈ میں آپ کے سامنے ختم کر رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ علم کیسے ختم ہو جائے گا جبکہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، ہمارے بچے اپنے بچوں کو قیامت تک پڑھاتے رہیں گے، تو پھر قرآن یہ علم کیسے ختم ہوگا؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے زید، میں تو سمجھتا تھا مدینے میں بڑے فقیہ ہو، بڑے سمجھدار ہو، لیکن بات یہ ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے یہود اور نصارہ توریت اور انجیل پڑھتے ہیں لیکن یہ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ آج رسم رونمائی ہے جوانوں، آج رسم رونمائی ہے میرے بزرگوں، ایک بیریئر جو تھا ہم اپنی لینگویج میں نہیں سمجھ پا رہے تھے، آج آپ کے سامنے آ گیا، تو اب اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے جو کہ فرمان مصطفیٰ ہے۔ علم اس وجہ سے اٹھ جائے گا کہ اس پر عمل نہیں ہوگی۔ عمل ایک بہت وسیع یہ ایک چیپٹر ہے، اس پر میں زیادہ نہیں جانا چاہتا ہوں، بس یہی گزارش ہے، قرآن، اہل بیت کو، صحابہ کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور اس پر عمل کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب آخری خطاب ہوگا سید نادر علی صاحب کا اور اس کے بعد سلام اور دعا ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ بس چند منٹ آپ اور ہمیں برداشت کریں، اور سید نادر علی صاحب کو ہم گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ یہ آئیں اور اپنے خیالات سے ہمیں نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر یاد آتا ہے، بس خام نوائے رضا، نئے طرز میری، نئے رنگ میرا،
ارشاد احبا ناطق تھا نہ 40 راہ پڑا جانا. دیکھیے حضرت، میں آپ لوگوں کا ہمبال ہوں، مجھے یہ خطاب اور یہ بولنے سے کوئی سروکار نہیں ہے. در حقیقت بس میں تو ایک بزنس مین ہوں اور آپ لوگوں کو بس قبلہ حضور کو سنا اور یہ راہ پر پڑ گئے. خیر، حضرت نے تھوڑا سا ایک ذکر کر دیا نظام المدارس کا. یہ نظام المدارس قریب 1 سال 1.5 سال پہلے لانچ ہوا ہے. قبلہ حضور کا 2.5 گھنٹے کا خطاب انٹرنیٹ پر موجود ہے. وہ 2.5 گھنٹے کا قبلہ حضور کا پریزنٹیشن وہ میں آپ کو 5 منٹ میں نہیں بتا سکتا، وہ آپ خود سن لینا. لیکن وہ ہے کیا کہ ایک بہت بڑی چال چلی یہود و نصارہ نے اسلام کو مغلوب کرنے کی، کہ جو لوگ دین پڑھے وہ دنیا نہ پڑھے اور جو دنیا پڑھے وہ دین نہ پڑھے. دین اور دنیا کے علوم کو 2 ٹکڑے کر دیے اور اس طریقے سے کافی نقصان پہنچایا مستشرقین نے. مستشرقین کون ہوتے ہیں؟ جو یہودی اسلام کا عالم ہو اس کو مستشرقین کہتے ہیں. مستشرقین باقاعدہ اسلام کا علم حاصل کر کے عالم بن کے وہ ہم میں ہیں اور اس طریقے سے اسلام کو بہت نقصان پہنچا ہے. قبلہ حضور 272 سال کے بعد وہ ہستی ہے کہ جس نے یہ دونوں علوم کو ساتھ میں کیا. نظام المدارس جو چلتا ہے ہمارے مدرسوں میں وہ 272 سال پرانا ہے. درس نظامی والا ہے اور نظام المدارس آپ نے دیا تو وہ دونوں علم کو یہ ساتھ میں کیا ہے. یہ بکس جو دیکھ رہے ہیں نا 116 پیج کی ہے. یہ صرف 8 سالوں میں کون کون سی کتابیں پڑھائی جائے گی، اس میں کون کون سے درس پڑھائے جائیں گے، اس کی صرف فہرست ہے. اور اس کے اندر ہمارے مدرسوں کے اندر یہ انگلش، سائنس، میتھمیٹکس، کمپیوٹر یہ سب انکلوڈ کر دیا ہے قبلہ حضور نے. سو اللہ کا شکر ہے کہ میں یہ انڈیا کے اندر تمام علماء کو اور مدارسوں کو بس کہتا پھرتا ہوں، پریزنٹ کرتا ہوں کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اٹھا لیں. تو پہلا ایک پروگرام ہوا ہے کچھ کے اندر نظام المدارس کے حوالے سے اور وہاں صرف علماء کو اور وہ علماء جو شیخ الحدیث ہے اور مدارسوں کے منتظمین ہیں اور مدارس کے جو ہیڈ مدرس تھے انہیں کو بلایا گیا تھا. ان کے سامنے قبلہ حضور کا 1.5 گھنٹے کا ایک خطاب ہوا ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایسا پھر ایک انشاءاللہ تعالی ایک موقع عطا فرمائیں اور تمام علماء کو اکٹھا کریں. اور اس میں میری ریکویسٹ ہے کہ نہ صرف اہل سنت والجماعت کے لوگوں کو بلکہ اہل دیوبند، اہل تشیع، اہل حدیث جو بھی آتے ہیں سب کو دعوت کریں. اتحاد امت کے مقابلے ہم اپنا بات پیش کر رہے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ یہ 100% وہ مان لیں گے نا، 50%، 20% جتنا بھی مان لیں. خیر، تو میرا کام ہے آپ کے حقیق کا حمالے کا. اس میں 145 کتابوں کا یہ سلیبس ہے. ابھی تک جو درس نظامی پڑھا جاتا ہے اس میں 63 to 68 63 سے لگا 68 تک کی کتابیں ہیں. قبلہ حضور نے یہ کتاب تھوڑا یہ نظام المدارس کو توسیع کر کے 145 کتابوں پر مشتمل کیا ہے. تو میرا یعنی منہاج پبلیکیشن کا یہ کام ہے کہ اس کتابوں کو پریزنٹ کریں. آپ کو فکر نہیں کہ قبلہ حضور کی کتاب اور قبلہ حضور کے علاوہ جو کتابیں ہیں وہ سب انشاءاللہ تعالیٰ مل جائے گی. ساتھ ساتھ دیکھو یہ میرے ہاتھ میں ایک پین ڈرائیو یہ منہاج پبلیکیشن کا ایک ابھی منفرد کام ہو رہا ہے کہ قبلہ حضور کے خطابات تمام انٹرنیٹ پر موجود ہے
ہم کہنے کو تو یہ کہہ لیتے ہیں، لیکن ایک عام انسان سارے کتاب اس کو میسر نہیں آئیں گے، بلکہ میں آپ کو ایکسپرٹ کو کہوں کہ 200 کتابات کی فہرست رکھ دیتا ہوں، آپ سارے انٹرنیٹ پر سے لیا تو وہ نہیں لا سکتے، اور اگر معلوم ہے آپ کو کوئی خطاب کا نام وہ تو آپ تلاش کر سکتے ہو، لیکن جس کا مضمون ہی معلوم نہیں تو آپ کیسے تلاش کر سکتے ہو؟ تو وہ سب دیکھتے ہوئے ہم نے ایک ڈیجیٹل فہرست بھی بنائی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ سی ڈی ڈی وی ڈی کا زمانہ ختم ہو گیا تو یہ پین ڈرائیو کا ہے، اس سے بھی آپ استفادہ کریں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے کو قبول فرمائے اور آپ لوگوں کا یہ آنا قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضور پاک کے صدقے ہم کو اس تحریک کے ساتھ وابستہ کیا ہے، تمام کو اس میں اخلاص اور استقامت کا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ، یہ تھے سید نادر علی صاحب۔ اب ایک اعلان یہ بھی ہے کہ یہاں پر ریفریشمنٹ کا بھی انتظام ہے، لہذا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آخر پر ہم ووٹ آف تھینکس کے لیے صدر منہاج القرآن جموں اینڈ کشمیر ڈاکٹر ارشد القادری صاحب کو دعوت دے رہے ہیں۔ یہ 2 سے 3 منٹ میں ووٹ آف تھینکس کریں گے اور اس کے بعد ہی صلاۃ و سلام اور دعا ہوگی انشاءاللہ۔ الحمد للہ الذی وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام مہمانان گرامی، کارکنان منہاج القرآن انٹرنیشنل جموں و کشمیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ کا طویل گفتگو چھن کرن کہیں، قرآن مقدس کا جز کو اصطلاح قرآن مقدس اندر کئی خطابہ، امن من چھو اخ خطاب یا ایھا الناس یس 21 ٹائمز ان قرآن، کہہ لٹ مکی صورتن من، 10 لٹ مدنی صورتن من۔ امہ سۭتۍ یہ چیز اخذ کر قرآن مقدس یہ خطاب چھو بلیورزن خاطر تہ نان بلیورزن خاطر، چاہے سو مسلم آس چاہے سو غیر مسلم آس۔ یا ایھا الناس ہادوکو گویا سمجھ یوان اگر اس تواریخی بیک گراؤنڈ امیک وچھو، یم سات گۄڈنِک لٹہِ قرآن مقدسس مز یا ایھا الناس آو، تمہ سات 300 مسلمان بوزن بُتھ کن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1 ملین کھوت زیادہ لوگ غیر مسلم۔ سمجھ یوان قرآن کی خطاب سے اکوہ لٹ اس قرآنس مز یہ فکر تران، قرآن کن سیکٹچ کتاب، قرآن مقدس چھن کن خاص فرقچ کتاب کی، قرآن مقدس چھن خالی مسلمان سنز کتاب کی، قرآن مقدس چھ تمس شخص سنز کتاب یس دنیاس من جنم چھ، یہ پریت کٲنٛسہِ خاطر امنک پیغام، یہ پریت کٲنٛسہِ خاطر پروردگار ذوالجلال سن پیغام۔ ات مز گژھِ نہٕ أسۍ بحثیت تحریک، ات مز گژھِ نہٕ أسۍ بحثیت کانٛہہ سیکٹ، کانٛہہ بندش پٲدٕ کرٕنۍ، کانٛہہ بنٛگ پٲدٕ کرٕنۍ، یُتھ نہٕ أسۍ کٲنٛسہِ دِمو قرآن مقدس کٮ۪ن تعلیماتن نش یِنٕے۔ یہ چیز گوٚژھ نہٕ اَسہِ منٛز مُسلمانن منٛز بنُن، بلکہ گوٚژھ أسۍ یِم وتہٕ یہِ منہج یلہٕ ترٛاوٕنۍ۔ منہاج القرآن انٹرنیشنل پورٕ منہاج القرآن انٹرنیشنل پیغام چھُ یِہوٚے کہ یم بندش ونکن اسلامس مز بنان چھ، سیکٹ کن بنیادن پہ، ناو کن بنیادن پہ، میانو بزرگو عزیز ساتھیو، پریت تحریک کس بنیادس پہ وچھنہ چھ یوان، لبنہ چھ یوان، امہ سۭتۍ مسلمانن مز بڑ تفرق پٲدٕ گژھان۔ یہ پیغام چھ منہاج القرآن انٹرنیشنل جموں و کشمیر، ذرا تُہۍ نیرِو سیکٹو مز نیبر، تُہۍ پٔرِو کلام خدا تِتھے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ پرنُک حق چھُ اَسہِ ہیٚچھناوُن جناب محمد رسول اللہ۔ دوٚیِم گزٲرِش کرٕ بہٕ، آز چھُ پٔزۍ پٲٹھۍ میانو بزرگو عزیز ساتھیو سمجھ یِوان 1,24,000 صحابہ چھِ دُنیاہس منٛز کم و بیش،
امن صحابان من چھ 2,000 صحابہ یم محدث چھ مگر 1,24,000 صحابہ من چھ خالی گنتی ہی اکہ پہ 10 تام صحابی تم یم تفکر فی دین چھ تھاوا یمن اس فکر زانن وول چھ ونان میں نے بزرگ عزیز ساتھیو سمجھ چھو یوان امہ رول سۭتۍ دنیاہس منٛز آسہِ نہٕ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ قرآن پرن وول تفکر فی دین تھاوان پٔزۍ پٲٹھۍ چھُ قرآن مقدسٕکۍ حافظ کائناتس منٛز کافی مگر یہ ضروری نہیں ہے ہر حافظ قرآن کی ایک آیت کا بھی تحقیق اور اس کا باقاعدہ اس کا اصل فہم رکھتا ہوگا میں نے بزرگ عزیز ساتھیو سمجھ چھُ یوان میں نے بزرگ عزیز ساتھیو امیُک فہم چھُ سُے تھاوان ییٚمِس پروردگار ذوالجلال فضل چھُ کران یِم چھِ چند لُکھ آسان تِکیازِ تفقُہ فی دین تھاون وٲلۍ چھِ اکہِ پٮ۪ٹھٕ 10 تام صحابی گوٚو سمجھ آو اگر أسۍ وٕنکٮ۪ن وٕچھو پوٗرٕ دُنیاہس منٛز پوٗرٕ برصغیٖرس منٛز اگر کانٛہہ تفقُہ فی دین چھُ تھاوان سۄ چھِ اکھ شخصیت قبلہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری گوٚو اَسہِ سمجھ آو آز کوٚر کٲشِر مُسلمانن أکۍ کٲشِر منہاج القرآن کارکنن یہ حق ادا کوٚرُن ادا پنٕنۍ کٲشِر زبان واتنٲوٕن یتھ مقامس یہ چھُ تٔمِس قٲیدٕ سُنٛد ٹرانسلیشن تٔمِس قٲیدٕ سُنٛد ترجم یتھ کٲشِر زبانہِ منٛز ٹرانسلیشن کوٚر یہ حق کوٚرُن ادا آز کٔرٕن تاریخ رقم پنٕنۍ کٲشِر زبان أنِن تتھ کلامس سۭتۍ یُس کلام قیامتٕکِس صُبحس تام افضل تریٖن کلام چھُ أسۍ چھِ سٮ۪ٹھاہ شُکر گُزار پننٮ۪ن کارکنن ہٕنٛدۍ یِم دوٗر نزدیٖک پٮ۪ٹھ کٲفی مشقت کٲفی پنُن قۭمتی وقت ترٲوِتھ یتھ مجلس منٛز آے امہِ پتہٕ تِمن ہٕنٛدۍ سٮ۪ٹھاہ شُکر گُزار پننٮ۪ن مہمانن ہٕنٛدۍ یِمو پنُن قۭمتی وقت کوٚر سانہِ یتھ مجلس بخشٕکۍ رونق خصوٗصی طور پر چھِ أسۍ پننِس منہاج القرآن انٹرنیشنل انڈیا کِس قٲیِد نادر علی صاحب ان کے ہم بہت بہت شکر گزار ہیں مشکور ہیں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اس محفل کی رونق بخشی اور امہ پتہ خصوصاً شکر گزار کشمیر یونیورسٹی ہندین قٲیدن ہند خصوصاً وائس چانسلر صاحب خصوصاً تمن علماء کرامن ہند تمن زٹھن ہند یت من ڈاکٹر نثار صاحب ڈاکٹر خاکی صاحب تمو یوتس تشریف اون سان محفل بخشک رونق اور اس دتک یتھ پروگرامس من تعاون سٹھا شکر گزار یہند انشاءاللہ عز و جل دویمہ لٹہ تہ کرو اس کوشش یہند تعاون سۭتۍ یتھ علم کس مرکزس من علمی کامہ انجام دنچ پروردگار کرن سون یہ تھٲیِن قبول أسۍ باقاعدہ یم سٲنۍ زوما یم سٲنۍ زِٹھۍ چھِ یمو یہ وتھ بنٲو أسۍ أنِکھ یوٚتس تامتھ اسہِ ہیٚچ آز یہِ کٲم کٔرِتھ تِم چھِ سٲنۍ قٲیِد یمو پتھ کُنتھ منہاج القرآنس باقاعدہ خدمت کر تو خدمت کران تم اس بت کن ونکن تشریف حاضر یم ایکس پریزیڈنٹ محترم قبلہ خان صاحب اس امنی دعوت دِوان یم ان تشریف یم کرن دعا انشاءاللہ عز و جل انشاءاللہ امہ دعا برونٹھ یی سلام بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پرن سا پرو